یہ اشعار حضرت والا دامت برکاتہم کے. ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے. ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقفے سنگ در کر دے. ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقفے سنگ در کر دے. میری آہوں کو لطف خاص سے تو باثر کر دے. میری آہوں کو لطف خاص سے تو باثر کر دے. کرم سے میری جانیں بے خبر کو باخبر کر دے. کرم سے میری جانیں بے خبر کو باخبر کر دے. ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے. ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے. میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے. میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے. ہمارے ذرائع خاکی کو تو رش کے گوہر کر دے. ہمارے ذرائع خاکی کو تو رش کے گوہر کر دے. میری توبہ سے میرے شر کو تو رش کے بشر کر دے. میری توبہ سے میرے شر کو تو رش کے بشر کر دے. زمین سجدہ کو اشک ندامت سے تو تر کر دے. زمین
سجدہ کو اشک ندامت سے تو تر کر دے فلک کی کہکشاں کو خاک پر زیر نظر کر دے فلک کی کہکشاں کو خاک پر زیر نظر کر دے مقطع ہے سر محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے سر محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے سر کو ہر لمحہ تو وقفے سنگ در کر دے اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات تھی جو پیش کی جا رہی تھی حضرت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کے حق میں قبول فرمائے حقیقی مشکل وہیں کی مشکل ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ آسان فرما دیں تو سب کچھ آسان اور خدا نہ کرے وہاں اگر مشکل پیش آ گئی تو اسے کوئی حل کرنے والا نہیں سوائے اللہ رب العزت کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیاوی مشکلات بھی اور آخرت کی تمام مشکلات بھی اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی فکر انسان پر اگر سوار ہو جائے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے لیکن اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے تو اس کے لیے رات اور دن سب برابر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کے واقعات میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ اگر دن میں ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا تو راتوں کو سو نہیں سکے اللہ کے خوف سے کہ آخرت میں کیا ہوگا حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے خود انہوں نے اپنا یہ واقعہ طلبہ کو سنایا تفسیر جلالین شریف جب پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے وقت قرآن مجید کی ایک آیت فرمایا کہ جب میں یہ پڑھا رہا تھا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى یعنی انسان کے لیے وہی ہے جو وہ سعی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر کی سعی اس کو فائدہ نہیں دے گی اپنی کوشش اپنی محنت وہ فائدہ دے گی آخرت میں تو قرآن مجید کی آیت ہے فرمایا کہ جب میں پڑھا رہا تھا تو دل میں یہ خیال آیا بعد میں جا کر کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو صرف اپنی کوشش فائدہ دے گی کسی اور کی کوشش فائدہ نہیں دے سکتی لیکن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے دعا کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں رفع درجات ہوتا ہے رفع عقاب ہوتا ہے
کہ اس کو صدا اس سے دور ہو جاتی ہے، تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آیت میں اور حدیث میں تعارض پیدا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی کوششیں صرف وہ رنگ لائیں گی، اور حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے درجات کو بلند بھی فرما دیتے ہیں، عذاب بھی دور فرما دیتے ہیں، تو بظاہر تعارض ہے۔ فرمایا کہ سوچتا رہا میں کہ اس کا حل کیا ہے، تو بظاہر ایسا معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث دونوں میں تعارض۔ تو سوچتے سوچتے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ایک اور خیال دل میں آیا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کی ایک آیت تیری سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب ہے تیرا ایمان سست اور مزمحل ہے۔ تو اگر موت اس حالت میں آ گئی تو گویا ایک آیت ایسی ہوگی قرآن مجید کی جس کے بارے میں تو ریب میں مبتلا ہوگا، شک میں مبتلا ہوگا، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو فرمایا کہ بس یہ سوچتے سوچتے آخرت کا خوف ایسا مسلط ہوا کہ رات ہی کو میں جو ہے وہ بس پیدل گنگوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب ایسی رات تھی کہ اندھیری رات تھی، لیکن آخرت کی فکر ایسی طاری تھی، خوف ایسا مسلط تھا کہ میں رات کو ہی پیدل چل پڑا، اور وہاں سے گنگو تقریباً 30 میل اور پیدل، اور حضرت کو پیدل چلنے کی ایسی عادت نہیں تھی۔ لیکن جب آخرت کا خوف کسی پر مسلط ہو جائے تو پھر دنیا کی محنت، دنیا کی یہ مشقت اسے کچھ محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ میں چل پڑا اور صبح کے وقت گنگو پہنچا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت اس وقت تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو السلام علیکم کہا، حضرت نے جواب دیا۔ فرمایا کہ کیسے آئے، کون؟ تو کہا عزیز الرحمان۔ فرمایا کیسے آنا ہوا، یعنی اس وقت تم کہاں دیوبند اور کہاں گنگو؟ تو فوراً کہا کہ حضرت قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں بس سوچ رہا تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ سے اس کا حل معلوم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اور پھر اپنا جو اشکال تھا پیش کیا کہ قرآن مجید کی آیت کا تقاضا یہ ہے اور حدیث کا تقاضا یہ ہے، تو ظاہری اعتبار سے دونوں میں بظاہر تعارض ہے، تو حل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت نے برجستہ فرمایا کہ ارے بھائی، قرآن مجید کی جو آیت ہے اس سے صحیح ایمانی مراد ہے، یعنی ایمان کی جو صحیح اور کوشش ہے وہ کسی دوسرے کی کام نہیں آئے گی، اپنی ہی کوشش کام آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان تو کوئی لائے اور نجات کسی کی ہو جائے۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس سے صحیح عملی مراد ہے، عمل کام آ سکتا ہے، لیکن تو فوراً حضرت نے 1 منٹ کے اندر اس کو حل کیا۔ فرمایا کہ بس مجھے ایسا لگا کہ آنکھ کے سامنے ایک پردہ تھا جو ہٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم علم عطا فرمایا۔ لیکن بہرحال یہ بات اس پر یاد آئی کہ آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، خوف، یہ ہم میں پیدا ہو جائے۔ اگر یہ پیدا ہو گیا پھر آپ بادشاہت بھی کریں گے تو درویش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلے زمانے کے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت نے وصیت فرمائی، اور یہ وصیت اس وقت پڑھ کر سنائی گئی جب نماز جنازہ کے لیے حضرت کا جنازہ آیا، کہ بھئی حضرت نے وصیت یہ فرمائی ہے کہ نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جو عفیف ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں زنا نہ کیا ہو، اور دوسری بات یہ کہ عصر کی نماز کی جو قبل کی سنتیں ہیں، وہ کبھی نفلیں ہیں، وہ کبھی ترک نہ کی ہوں، اور تیسری بات غالباً یہ کہ تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ یقیناً معمولی بات تو نہیں ہے۔ اب اس وقت کا جو بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، وہ موجود تھے جنازے میں۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دے، لیکن کوئی شخص جب آگے نہیں بڑھا تو پھر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرا دنیا میں یہ راز فاش نہ ہو، لیکن جب خواجہ صاحب
نے ایسی وصیت کی ہے تو اب میں مجبور ہوں. یہ اس وقت کے بادشاہ تھے. چہ نسبت خاک را با عالم پاک، آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں. لیکن ایسے ولی اللہ، اولیاء اللہ بادشاہ گزرے ہیں جو بادشاہی میں درویشی کرتے تھے. حقیقت میں یہ درویش تھے کہ بظاہر تو بادشاہ تھے لیکن ان کی حکمرانی قلوب پر بھی تھی، ان کی حکمرانی ظاہر پہ بھی تھی، باطن پہ بھی تھی. اور بادشاہ ہونے کے باوجود یہ اپنے دور کے ولی اللہ تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کوئی ذرہ عطا فرما دیں اس کا. تو بہرحال یہ بادشاہ تھے. تو جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو چاہے اسے جتنا بڑا عہدہ مل جائے وہ اس عہدے کی بنا پر غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ بس میں تو اپنی نبیڑوں. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دھن رے دنیا، دھن رے دنیا، دھن رے دھن، اپنی کہ غیروں کا تو پاپ نہ بن، اپنی دھنی دھن رے دنیا، اپنی دھنی دھن. یعنی روئی کو جو دھننے والے ہوتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ روئی دھننے والے تو اپنی روئی دھنتا رہے تو غیروں کے پاپ نہ پن. یعنی دوسروں کے الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا، دوسروں کے عیب ظاہر کرنا، یہ کوئی دینداری کی بات نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری بھی پردہ پوشی فرما دے، دوسروں کی بھی پردہ پوشی فرما دے، تو یہ زیادہ بہتر بات ہے بنسبت اس کے کہ ہم دوسروں کے عیب بیان کرتے پھریں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے بادشاہ پیدا کیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ پنجم کہلاتے ہیں، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا درہم. ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھ لیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تم نے کچھ لوگوں کی باتیں سنی ہوں تو مجھے بتاؤ. فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے، سارے عیش آرام کر رہے ہیں اور سب جو ہے وہ عیش و عشرت میں ہے، ایک میں مصیبت میں ہوں، ایک تم مصیبت میں ہو. کہنے لگے وہ کیسے بھائی؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے بھی آپ کا غلام تھا. آپ کی وہ عیش و عشرت والی زندگی میں نے دیکھی ہے جس میں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، روزانہ جوڑے تبدیل ہوتے تھے اور بڑے جو ہے وہ ناز و نعمت میں آپ پلے ہوئے تھے. کھانے آتے تھے تو وہ قسم کے ہوتے تھے. بعد میں جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو میں نے سمجھا کہ موج ہو گئی، اب لوگ جو ہے وہ سب مجھ سے ڈریں گے، میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے اپنی سفارشیں کرائیں گے اور میں جو ہوں تھوڑا سا مجھے ذرا بھرم ہوگا میرے اندر. تو بات یہ ہے کہ میرا کام تو بڑھ گیا، نہ رات کو سکون ہے نہ دن میں چین ہے، کیونکہ آپ نے وہ حشم قدم وہ ساری جو چیزیں تھیں سب ختم کر دیں. آپ کو تو نجات ہی نہیں مل رہی اس سے کہ آپ جو ہے وہ مصیبت اور ان پریشانیوں، کیونکہ آپ نے وہ ساری جو عیش و عشرت والی زندگی تھی ترک کر کے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے انہوں نے ساری نعمتوں کی چیزیں جتنی بھی تھیں وہ سب بیت المال میں جمع کر دی تھی. اور بیوی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر درویشانہ طریقے پر میرے ساتھ رہنا ہو تو زندگی گزار سکتی ہے، اور اگر تم نے اسی طرح عیش و عشرت کے ساتھ گزارنی ہو تو میرا تمہارا ساتھ نہیں چلے گا. وہ بیوی بھی ایسی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ ہے سب جمع کر دیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اس کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ دیکھو بھائی میں تو پتہ نہیں اس مصیبت سے کب نکلوں گا، لیکن تمہیں اس مصیبت سے میں ابھی نجات دلا دیتا ہوں. اور یہ کہہ کہ اس کو فوراً آزاد کر دیا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، اب تم آزاد ہو، جس طرح چاہو زندگی گزارو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی قید میں ہی آزادی تھی اصل، کیونکہ گناہوں سے بچنا. اسی لیے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے انسان بظاہر تو پابند ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ آزاد ہو جاتا ہے برائیوں سے، پریشانیوں سے. اس کو اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر جو کچھ پوچھنا ہے ان سے پوچھ کے چلنا ہے، بس آدمی آزاد. تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنی قید میں لے لیں تو حقیقت میں آزادی مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی قید میں لے لیں گے تو
گویا باقی لوگوں کی قیدوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر کسی اور کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، پھر صرف اللہ رب العزت کی عبادت، اس کے احکام کو ماننا۔ اسی لیے شاعر نے یہ تمنا کی ہے کہ تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی قید میں لے لے، یعنی اپنا مجذوب کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جذب فرما لے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ جذب کر لے تو یہ آسان راستہ ہے، پھر آدمی کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر محنت مشقت کرے، مجاہدے والے راستے ہیں، ذکر و اذکار کرے اور مجاہدے برداشت کرتا ہوا وہ اللہ تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بس ہمیں اپنا مجذوب بنا لے اور ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال میرے عزیز و آخرت کی فکر بہت ضروری ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا جس ڈگر پر چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ بے راہ روی بڑھ رہی، بے حیائی بڑھ رہی، آخرت کی فکر ختم ہو رہی، دنیا کی فکرات ہم نے اپنے اوپر لاد رکھی ہیں اور اس سے ہم نکلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ رات دن کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پہنیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، رات دن فکر یہی سوار، لیکن آخرت کی فکر ہمیں نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ تو دنیا کی فکر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، لیکن اتنی فکر اس پر سوار نہ کرے اپنے اوپر کہ آخرت کی فکر انسان اس سے آزاد ہو جائے، بلکہ آخرت کی فکر کو سوار کر کے رکھے تاکہ دنیا کی فکر بقدر ضرورت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیں، اور دنیا میں ہم یہ دعا تو کرتے رہیں اللہ سے کہ ہمیں کسی کو محتاج نہ فرما، اے اللہ سوائے اپنی ذات کے، کیونکہ ہم میں یہ بھی طاقت نہیں، ہم کسی کے اگر ماتحت ہو گئے تو بھی پریشانیوں میں گھر جائیں گے۔ اس لیے بس اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو اپنا ہی بس ہمیں محتاج رکھ اور اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما دے، اور پھر جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر چلنے کی آدمی کوشش کرتا رہے، کیونکہ بھائی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے۔ اور یہ سید الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ استنجے وغیرہ سے فارغ ہوتے تو فوراً ہی مٹی سے تیمم فرما لیا کرتے تھے۔ تو آپ سے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو آپ سے دور نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ تیمم کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا پتہ میں اس پانی تک پہنچ بھی سکوں کہ نہیں، تو کم از کم میں پاک ہونے کی حالت میں تو ہوں، یعنی تیمم فوراً فرما لیتے تھے، تو صرف اس فکر کو اور یہ بتانے کے لیے کہ موت تو تم سے اتنی قریب ہے کہ ضروری نہیں کہ تم پانی تک بھی پہنچ سکو، بعض اوقات نہیں پہنچ پاتا آدمی۔ اسی طرح پھر اللہ کے جو نیک بندے تھے انہوں نے بھی یہ ایسی زندگی گزاری۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں بہت بڑے، 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی، اور ان کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یحییٰ بن معین یہ کہہ دیں کہ اس حدیث کو میں نہیں جانتا تو سمجھ لو کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، یعنی اس قدر ان کو وہ تھا۔ ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جب وہ ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچے، یعنی ان سے احادیث سننے کے لیے، تو ان سے جاتے ہی کہا کہ حضرت میں فلاں حدیث سننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے وہ حدیث سنانی شروع کی۔ تو فوراً ان سے کہا کہ اگر آپ اپنی کتاب سے دیکھ کر سناتے تو میرے لیے اور زیادہ اطمینان کا ذریعہ ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھی بات ہے۔ وہ کتاب لینے کے لیے جب اندر جانے لگے تو ان کا کپڑا پکڑ لیا، دامن پکڑ کے کہا کہ حضرت پہلے زبانی سنا دیجئے، کیا پتہ آپ جب تک آئیں میں زندہ بھی رہوں کہ نہ رہوں، یعنی موت کا تو اتنا بھی بھروسہ نہیں، اس لیے پہلے زبانی سنا دیں، پھر کتاب جب آپ لائیں گے تب بھی سن لوں گا۔ تو پہلے زبانی سنی، پھر وہ کتاب لے کر آئے اور کتاب سے دیکھ کر بھی وہ حدیث سنائی۔ بہرحال یہ ایمان اور یقین تھا ان حضرات کا بنا ہوا کہ ایک لمحے کو بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے اپنے آپ پر، اور ہم جو ہیں وہ پلاننگیں کرتے ہیں 100 سال کی، سمجھتے ہیں کہ زندہ رہیں گے، یہاں مریں گے ہی نہیں، دوسرا مرتا تو ہم سمجھتے ہیں اسی نے مرنا تھا، ہم نے تو مرنا ہی نہیں، اس لیے کہ اپنی فکر ہی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی فکر نصیب کرے۔ آج ہماری اپنی خرابیوں کی بنا پر، آج میرا جانا ہوا سندھ کے اندرونی شہر میں سانگھڑ میں، وہاں کے حالات دیکھ کر سچی بات ہے دل بڑا غمگین ہوا کہ ہندوؤں کی اکثریت، شیعوں کی اکثریت، اور دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہاں بھی ایک بدبخت نے، یہ اصل میں کرائے جاتے ہیں واقعات، یعنی ہم گئے تو ایک واقعہ وہاں ایسا پیش آیا ہوا تھا، کسی لڑکی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جوتی پر لکھا، تو اس پر بعض لوگوں نے احتجاج کیا۔ بہرحال
اور کرنے کے بعد اس کو اس کے باپ کو تھانے میں بند کیا. لیکن یہ کہ باقاعدہ اس طرح سے سازشیں کی جا رہی ہیں، کرائی جا رہی ہیں، جو غیر ملکی NGOs ہوتی ہیں باقاعدہ یہ پیسے لینے کے لیے، اپنے فنڈ بڑھانے کے لیے اس قسم کے واقعات جو ہے وہ کراتے ہیں یہ، اور دوسروں کو استعمال کرتے ہیں. انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا شاید کہ ہم کر کیا رہے ہیں، لیکن جب یہ سب واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے کفاروں کا یہ حال ہے اس وقت، کافروں کا، کہ وہ چونکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہیں اپنے ملکوں میں پناہ کی پیشکش کرتے ہیں، انہیں جو ہے وہ ان کے خاندان سمیت، اس سے بہتر انہیں کیا چاہیے، یہاں کھانے کو نہیں مل رہا، وہاں پر جو آسٹریلیا کے اندر عیش و عشرت میں رہیں گے، تو بظاہر ظاہری اعتبار سے چونکہ دنیا مل رہی ہوتی ہے اس لیے انہیں بھی وہ اچھا لگتا ہے ایسا کرنا، اور سارے کافر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے جو معاملہ ہے، کتنے ہمدرد بن گئے یہ کافر، یہ اوباما اور یہ دوسرے سب لوگ، ورنہ انہیں کیا فکر ہے اس بات کی کہ کوئی مسلمان بچی مرتی ہے یا نہیں مرتی. رات دن تو یہ مارتے رہتے ہیں، صبح و شام جو ہے وہ مار رہے ہیں. ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں تو اس میں کیا لوگ مرتے نہیں، بچیاں بھی مر رہی ہیں، لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مذمت کرنے والا نہیں. لیکن یہ ایک بچی پتہ نہیں، یہ بھی ایک منصوبے کے تحت اس کو، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے طالبان کے حلیہ ہی رکھتے ہوں یا واقعتاً طالبانی ہوں، تب بھی ہم تو اس واقعے کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ایسا کیا جائے، اور وہ قابل مذمت ہے. لیکن اس قدر واویلا مچانا کہ گویا کوئی اور واقعہ پیش ہی نہیں آ رہا، ایک یہی جو ہے وہ بچی زخمی ہوئی ہے اور کوئی مرا ہی نہیں ہے، یا کوئی یہاں رات دن صبح شام ملالائیں نہ جانے کتنی مر رہی ہیں بیچاری، کتنی زخمی ہو رہی ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی کوئی مذمت کرنے والا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کفر ان کا ساتھ دینے والے کون لوگ، ان کے ایجنٹ کون لوگ ہیں، ان کی منہ میں زبانیں کس کی ہیں. جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو کون اصل میں بول رہا ہوتا ہے. تو حقیقت یہ، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. آج یہ ساری اگر ہم دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم اچھے ہوتے تو یہ سب صورتحال پیدا نہ ہوتی. آج جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان میں سے وہ ہوا نکل گئی، وہ روح نکل گئی جو اسے اونچا اور بلند کرتی. ورنہ جس طرح سے گیند کے اندر جب ہوا بھری ہوئی ہو، اسے آپ ماریں زمین پر طاقت سے، وہ اوپر ہی کو جائے گی. لیکن اگر اس میں اس کی ہوا نکل گئی ہو تو پھر بظاہر شکل تو اس کی گیند ہی کی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو زمین پر ماریں تو وہ اوپر نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ اس کی طاقت، اس کی روح نکل گئی. تو آج مسلمانوں کی جو روح ایمانی تھی وہ ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اوپر اٹھ نہیں رہے، بلکہ جب مارا جاتا ہے تو اور مزید نیچے تو ہوتے، اوپر نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمانی قوت عطا فرمائے. اللہ کا یہ وعدہ کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند رہو گے اگر ایمان والے ہوئے. اگر ایمان نکال دیا تم نے تو پھر بلند کہاں سے، پھر کیا فرق ہے ہم میں دوسروں میں. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما. جس طرح ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، مال کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اس کے ساتھ ساتھ جان کی، عزت کی، مال کی، آبرو کی، ان سب چیزوں کی بھی اللہ اپنی حفاظت میں ہمیں رکھ اور یہ حفاظت فرماتا فرما. انشاءاللہ اپنے ساتھ یعنی صحیح فکر کے ساتھ ہم چلیں گے تو امید ہے کہ ہمارے ذہن میں جب کسی کے لیے برائی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ذہنوں کو جانتے ہیں کس کے ذہن میں کیا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بلند فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما آطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت پناہ میں لے لیجئے. اے اللہ اپنی ذات کے ماں سوا ہر ایک کا ڈر ہمارے دل سے نکال دیجئے. اے اللہ اپنی ذات کے سوا ہر ایک کا ڈر ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. یا اللہ اپنی ذات کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے احکام، اے اللہ جو آپ کے احکام ہیں ان پر عمل کی دل و جان سے توفیق عطا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ساری کوتاہیاں ہماری ہیں، ساری خرابیاں ہم میں ہیں. اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، درگزر فرمائیے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں کافروں کے سامنے ذلیل نہ فرما. اے اللہ ہمیں ہندوؤں کے سامنے ذلیل نہ فرما. اے اللہ ہمیں غیر مسلموں کے سامنے ذلیل نہ فرما. یا اللہ یقیناً ہماری اپنی کمزوریاں ہیں اور اے اللہ ہماری ہی غلطیاں ہیں. اگر ہم سچے مسلمان ہوتے، اگر ہم دین پر چلنے والے ہوتے، اگر تیرے احکامات سے روگردانی نہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سچی ہوتی اور اے اللہ ان کے احکامات سے سرتابی نہ کرتے، تو یقیناً اے اللہ کافروں کو ایسی جرتیں نہ ہوتیں. اے اللہ یہ سب ہماری خرابیاں ہیں. اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ساری قوموں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ فرمانا. اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا. ہماری پردہ پوشیاں فرما لیجئے. اے اللہ پردہ دری نہ فرمائیے، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنے مضبوط حفاظت عطا فرما دے، مضبوط پناہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے کافروں سے اللہ تو ہی نمٹ لیجئے. اے اللہ یہ جو ان کے ایجنٹ ہیں ان سے بھی آپ ہی نمٹ لیجئے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. آپ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں کسی کے لیے ترنے والا نہ بنا. اے اللہ ہمیں کسی کے لیے ترنے والا نہ بنا. اے اللہ ہمیں کسی کے لیے ترنے والا نہ بنا. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اپنے فضل و کرم فرما. اے اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ دین مخالف ہیں، اے اللہ دین کی مخالفت میں بیانات دیتے ہیں، اے اللہ اہل دین کے وہ دشمن ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری طرف سے ان سے کافی ہو جا. اے اللہ ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے. الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ. اے اللہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ اللہ کافی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے. اے اللہ آپ ہی نمٹ لیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں
نیکیوں کی طرف نہ دیکھیے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی جانب نہ دیکھیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سیئات کی طرف نظر نہ فرمائیے، اے اللہ آپ وہ فرمائیے اے اللہ جو آپ کے لائق ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کے لائق فیصلے فرمائیے، عافیت کے فیصلے فرمائیے، کرم کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ مسلمانوں کو پہلے سا عروج پھر سے عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پہلا سا عروج عطا فرما دے، اے اللہ ہم نے اپنی بدعمالیوں کے سبب جو اس عروج کو کھو دیا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھر سے وہ عروج نصیب فرما دے، اے اللہ آپ مسلمانوں کو ظاہری باطنی ترقیوں سے نواز دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ پھر سے ظاہری باطنی ترقیوں سے نواز دیجیے، اے اللہ ہم سب کو متحد اور متفق بنا دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے متفق اور متحد فرما دے، اے اللہ کفار کی سازشوں کو اے اللہ ناکام فرما دے، ان کی سازشوں کو انہی پہ الٹ دے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ آپ خیر الماکرین ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اے اللہ ایسی تدبیروں کے ذریعے سے اے اللہ اپنے فضل دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دیجئے، اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر پلٹ دیجئے، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر پلٹ دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو سرخرو فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کو سرخرو فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب یا ہم خود اے اللہ جس بیماری میں مبتلا ہیں آپ اے اللہ واقف ہیں، جسمانی بیماریوں سے بھی واقف ہیں، روحانی بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے ساری بیماریاں دور فرما دے، اے اللہ ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ دین متین کی روح کے مطابق اے اللہ تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور عورت دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما، ہر شر و فتنے سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔